آج ہمارے یہاں ایک عجیب فیشن چلا ہے سر کہ جیسے کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کے خاندان میں، کسی کے گھر میں، کسی کے رشتہ دار میں، تو کیا کرتے ہیں، بلا لو فلاں پیر صاحب کو، وہ آئیں گے اور جنازہ پڑھا کر کے میت کو مطلب ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ لوگوں کا ایک گمان ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے نا کہ نماز جنازہ کوئی بڑا پیر پڑھا رہا ہے یا عالم پڑھا رہا ہے، اس کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ سر اللہ ہمارے اور آپ کے دل کے درد کو دیکھتا ہے، تڑپ کو دیکھتا ہے، اور شریعت نے میت کے ولی اقرب کو جو نماز جنازہ پڑھانے کا حق دیا ہے، پہلا حق، اس کی وجہ یہی ہے سر کہ جب سامنے باپ کی میت پڑی ہوگی نا، تو جس درد اور تڑپ کے ساتھ ایک بیٹا اللہ اکبر کہے گا، سر ایسا درد اور ایسی تڑپ نہ کسی پیر کے سینے میں ہوگی اور نہ کسی عالم کے سینے میں ہوگی۔ اس لیے یہ حق دیا ہے شریعت نے، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں یہی درد اور تڑپ دیکھی جاتی ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ میت کی نماز جنازہ وہ پڑھائے جو میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج علم اور علماء سے دوری نے نہ ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ آج اکثر آپ دیہاتوں کے حالات کا اگر جائزہ لیں، وہاں کے لوگوں کو دیکھیں، سر ان کی یہ سچویشن ہے نا کہ نماز جنازہ پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، اور صحیح سے پڑھنا بہت دور کی بات ہے۔ سر قبرستان پہنچ کر کے اگر امام صاحب ان کو 3-4 دفعہ نماز جنازہ کی نیت نہ بتائیں نا، تو کسی کو صحیح سے نیت کرنی بھی نہیں آتی ہے۔ پھر بھی 3-4 مرتبہ وہ نیت رٹاتے ہیں، ان کو بتا کر کے ان کو دہرواتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے کچھ چہرے دکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ان کو کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ آخر میں امام صاحب کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کہہ سکو تو اتنا کہہ دو کہ جو نیت امام کی وہ نیت ہماری۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ اور جب نماز جنازہ شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، کیا مذاق ہوتا ہے میرے بھائی۔ سامنے پڑی ہوتی ہے میت، امام جب نماز جنازہ کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، پیچھے جو عوام ہوتی ہے نا سر، حالت یہ ہے اس کی کہ جو چونکہ نماز جنازہ میں کچھ تکبیریں زائد ہوتی ہیں، جب وہ بار بار تکبیر کہتے ہیں نا، تو ہر تکبیر پر یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز جنازہ، سامنے پڑی ہے میت، مگر یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ تکبیر بولیں گے امام صاحب، یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کنکھیوں سے کہ کہیں ہاتھ تو نہیں اٹھانا ہے، چپکے سے۔ ہاں، تو اس طرح نہ نماز میں کھڑے ہو کر کے ہم ایک دوسرے کو مطلب ایسے ہی دیکھ کر کے اور جو ہے بس ایسے فارمیلٹی ادا کر لیتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ ایک نماز جنازہ کا معاملہ ہو کہ ایک کی کسی کی پڑھی اور اس میں نہیں جانتے تھے، چلو بعد میں صحیح کر لیا، تو پھر بھی غنیمت ہے میرے بھائی۔ زندگی میں ہم ہزاروں نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور ہر بار قبرستان میں جا کر کے ہم یہی کرتے ہیں، ہر کسی کی نماز جنازہ کہ بس جا کر کے ایکٹنگ کر کے چپ چاپ کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اور جو ہے بس چلے آتے ہیں، ایک فارمیلٹی ادا کر کے، نہ خود بعد میں آ کر کے اس کا صحیح طریقہ سیکھا، نہ اپنے بچوں کو سکھایا، نہ اپنی اولاد کو سکھایا۔ چلو ٹھیک ہے، آج تم نے زندگی بھر دوسروں کے نمازوں میں ایکٹنگ کی اور فارمیلٹی ادا کیا، صرف جا کر کے خانہ پوری کر کے چلے آئے۔ میرے بھائی، زندگی بھر تم دوسروں کی نماز جنازہ میں ایکٹنگ کرتے رہے، کل تم بھی تو مرو گے، تمہارے نماز جنازہ میں کیا ہوگا؟ علم کا شوق نہ تم میں جاگا، نہ تمہاری آنے والی نسلوں میں جاگا، نہ علماء سے تم قریب ہوئے، نہ تمہاری نسلیں قریب ہوئی۔ تو پہلوں کی نماز جنازے میں تم ایکٹنگ کرتے رہے، کل تم مرو گے تو تمہاری بھی نماز جنازہ میں تمہاری نسلیں جا کر کے ایکٹنگ کر کے چلی آئیں گی اور ایسے ہی گاڑ دیے جاؤ گے۔ میرے بھائی، اللہ کے واسطے اتنی علم سے دوری اچھی نہیں ہے یار۔ آپ سیکھو، اپنے علماء سے، اپنے اماموں سے قریب ہو، اور ان سے کم جینے مرنے کے طریقے تو سیکھ لو یار۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا سے جب انسان رخصت ہوتا ہے تو اس کے کچھ حقوق رہ جاتے ہیں۔ ماں باپ جو ہمارے انتقال کر کے، وہ اس کی جو اولاد ہوتی ہے دنیا میں، اس کے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں، ہے نا۔ مرنے والا جو ہوتا ہے بندہ میت ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد اس کی حالت یہ ہوتی ہے نا جیسے وہ پانی میں غوطے لگا رہا ہو، ڈبکیاں کھا رہا ہو۔ ایسے میں اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کہتے ہیں وہ مضبوط سہارا یہ اولاد کی طرف سے دعا ہوتی ہے، کسی کی جانب سے ایثار ثواب ہوتا ہے۔ مگر اولاد جو دنیا میں رہ گئی ہے، اس کے بعد اولاد کی حالت یہ ہے
کہ وہ خود سے کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتی ہے، خود سے درود بھی صحیح نہیں پڑھ سکتی ہے، خود سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی نہیں کر سکتی ہے، پھر وہ اولاد اگر کوئی لائق دار اولاد ہے تو، نہیں تو مر گیا جان چھوٹی، کیا کسی کو فکر ہے؟ اولاد جو لائق دار ہوتی بھی ہے، جس کو کچھ فکر ہوتی کہ میرے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے یار، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ جا کر کے ادھر ادھر دعاؤں کی اور پاروں کی، تلاوت قرآن کی بھیک مانگتی ہے، 2 پارہ آپ دے دو، 4 پارہ آپ دے دو، آپ کچھ پڑھ کر کے دے دو، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اسے بخشنا ہے۔ اتنی مجبور اولاد، اور اس طرح جاہل اور گنوار کہ خود سے اس کا باپ مرا ہے یار، اس کی ماں مری ہے، ہاں، اور اتنا بھی نہ کر سکے کہ کم سے کم بیٹھ کر کے خود سے قرآن کے 2 سورتیں پڑھ لیں، قرآن کے 2 رکوعات پڑھ لیں اور جو ہے پڑھ کر کے بخش دیں۔ وہ بھیک مانگتے ہیں، بھیک میں اگر کسی نے کچھ دے دیا پڑھ کر کے نا تو بخش دیا، اور نہیں تو پڑے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، اور فکر کرے بھی تو کیا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کم سے کم آپ اپنی اولاد کو اتنا پڑھاؤ نا یار، اتنا علم ضرور دو کہ مرنے کے بعد جب تم مر کر کے قبر میں پہنچو نا، اور وہاں تمہیں کسی سہارے کی ضرورت پڑے، دعاؤں کی ضرورت پڑے، تو کم سے کم یہ اولاد تمہاری اس لائق ہو کہ بیٹھ کر کے کبھی یہ اللہ کا کلام پڑھے، تلاوت قرآن کرے، اور ہاتھ اٹھا کر کے خود سے اپنے اوپر تڑپ اور درد کے ساتھ نا تمہاری بخشش کی دعا کر سکے، تمہاری مغفرت طلب کر سکے اللہ سے۔ اتنا لائق تو بنا کر کے جاؤ، ایسی تربیت کر کے جاؤ، ایسا علم سکھا کر کے جاؤ، ورنہ بھیک میں مانگی ہوئی دعاؤں اور بھیک میں مانگی ہوئی تلاوت قرآن کا کیا بھروسہ، وہ کہاں تک تمہاری بخشش کروائیں؟ اللہ کی بارگاہ میں تو دل کی تڑپ اور درد دیکھا جاتا ہے نا، تو اپنی اولاد ہوگی نا تو وہ تڑپ اور درد کے ساتھ مانگے۔ اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ بیٹا میں مر کر کے قبر میں پہنچ جاؤں گا تو میرے حقوق ختم نہیں ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، میرے نبی فرماتے ہیں مرنے والے کے حقوق، ماں باپ کے بالخصوص حقوق باقی رہتے ہیں، اولاد کے ذمہ، اس کے ورثہ کے ذمہ۔ ان میں سب سے پہلا الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، نماز جنازہ خود سے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، سب سے پہلا حق۔ دوسرا استغفار لہما، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ کم سے کم یہ چیز تو سکھاؤ نا یار کہ مرو تو صحیح سے تمہاری نماز جنازہ ہو سکے، یہ پڑھ سکے، اور تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر کے خود سے اللہ سے دعا کر سکے، ایک درد اور تڑپ کے ساتھ۔ اتنا علم ضرور سکھاؤ میرے بھائی۔